بابات۔ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوانا اور ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنہ اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور رک کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کی وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ پس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، صاحب صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا، اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار جھیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں
رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدرو اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں۔ اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا، اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں، اور غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کے دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا۔ اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا۔ لیکن جس شخص میں سے بدروہیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اسے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اس سے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا۔ اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا، رو نہیں، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا،
اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ باب 9۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے جا کر بیت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کے چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے زیادہ موجود نہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں، اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں
بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں بھرے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا، اے صاحب، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو ڈر گئے۔ اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ تھی۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے، اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے، اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسی مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجرو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔
پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ باب 10۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو۔ اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو۔ اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن سدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اے خرازین، تجھ پر افسوس! اے بیت سیدا، تجھ پر افسوس! کیونکہ جو موج سے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر عدالت میں سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا،
اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تو بھی ایسا ہی کر۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ باب 11۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں، اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔
میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ پھر وہ ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدرو نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو بدروہوں کے سردار بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروہوں کو بال-زبول کی مدد سے نکالتا ہے۔ اور اگر میں بدروہوں کو بال-زبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زور آور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔
تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ پس دیکھنا، جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا یا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دیکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ پھر شرح کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرح کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے، تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔ باب 12۔ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی
گنے ہوئے ہیں۔ ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے، اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے، اس کو معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہے کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں
کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا۔ اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند دروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ مانگیں گے۔ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ مے برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ باب 13۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔
یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کپڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خدا نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ پس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا۔ وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کی ہو، اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ مگر وہ کہے گا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کی ہو، آئے بدکارو، تم سب مجھ سے دور ہو۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ،
میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ باب 14۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں، تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے، اس کو جگہ دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے، اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ۔ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے، آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا، میں نے بیع کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا، اے خداوند،
جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے کو جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے، لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ باب 15۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا،
اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ بیٹی نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ باب 16۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا، 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا، اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا کہ تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا، 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا، اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے
اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ باب 17۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث سے لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا،
मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गला पानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुम को इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और न देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले न जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौंध कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस ज़माने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे।